الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے، اس نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے بدن کے اندر ایک دل بنایا ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کے بدن کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب وہ درست رہتا ہے، سنورتا ہے، تو انسان کے جسم کے سارے اعمال اس کے سنور جاتے ہیں. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور دل بگڑ جاتا ہے، وہ لوتھڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ جاتا ہے تو تمام اعمال بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. الا وہی القلب، جان لو کہ وہ دل ہے. یعنی دل کے بگڑنے اور سنورنے پر انسان کے اعمال کا دار و مدار ہے. دل سنور گیا، اس کے اندر سے برائیاں ختم ہو گئی تو انسان کے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اور دل بگڑا ہوا ہے تو انسان کے اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں. اسی کے لیے جو ہے تزکیہ نفس کیا جاتا ہے کہ انسان کے دلوں کے اندر سے تمام برائیاں، تمام خرابیاں، غیر اللہ کی محبت دل سے نکل جائے. اس کے لیے نفس کی اصلاح کی جاتی ہے اور نفس کو جو ہے پاکیزہ بنایا جاتا ہے. انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ برائیوں کی طرف آمادہ ہوتا ہے. بعض نفس کے بارے میں فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ ایک نفس امارہ ہے. جب وہ انسان کا جو نفس ہے وہ امارہ ہوتا ہے تو وہ برائیوں کی طرف رغبت کرتا ہے اور ہر وقت اس کو گناہ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور تمام گناہ کرنے کے بعد بھی اسے ملامت بھی نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. وہ نڈر ہو جاتا ہے، بے جھجک ہو کر گناہ کرتا ہے، برائی کو برائی نہیں سمجھتا. ایسے انسان کا جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہے کہ جسے ملامت کی بھی توفیق نہیں ہو رہی، جسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہو رہی، جس گناہ کے اندر ملوث ہے، جس عیب کے اندر ملوث ہے، اس میں بڑھتا ہی جا رہا ہے. کوئی اس کو سمجھا بھی رہا ہے تو وہ بھی اس کو برا لگتا ہے. کہا نا کسی نے کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. کہ بے جھجک آدمی گناہ کر رہا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ نفس امارہ کی پہچان ہے.
پھر مزید یہ کہ گناہ کرنے کے بارے میں کوئی آدمی اس کو سمجھائے، اس کو بتلائے تو وہ بھی اس کو برا لگتا ہے. کسی آدمی نے آپ کی نشاندہی کری، بھئی آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ کی توجہ دلائی، اس کے بعد بھی اسے توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی، اسے غلطی کی معافی کی توفیق نہیں ہو رہی، تو پھر یہ کیا ہے؟ نفس امارہ ہے. تو نفس امارہ سے ہمیں پناہ چاہنی چاہیے. اور جب اس نفس امارہ سے آدمی تھوڑا سے اور نیچے آتا ہے تو ایک نفس لوامہ ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ اس نفس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آدمی گناہ کر رہا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اسے ملامت ہو رہی ہے. ایک گناہ کیا، اسے پھر توبہ اللہ سے کر لی کہ یقین مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اللہ سے معافی مانگ لی، یعنی ملامت ہو رہی ہے، لیکن نفس کی شرارتوں کی وجہ سے گناہ کر تو رہا ہے لیکن ساتھ میں ملامت بھی اسے ہو رہی ہے. اسے جو ہے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے. تو یہ پہچان ہوتی ہے نفس لوامہ کی. یہ اس سے کچھ بہتر ہے نفس امارہ سے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد، خطا کرنے کے بعد کم از کم اس بات کا تو ادراک احساس کرے کہ ہاں مجھ سے یقیناً یہ غلطی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. تو نفس لوامہ ہے. اس سے پھر اوپر کے درجے پر چلتے ہیں تو پھر ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ نفس ایسا ہوتا ہے اطمینان والا ہوتا ہے. گناہ کے خیال تو دل میں آتے ہیں لیکن یہ گناہ کی طرف نہیں چلتا، اور گناہ کا جب خیال دل میں آتا ہے فوراً استغفار پڑھتا ہے. کہ بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے دل کے اندر وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں. اس کا علاج بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ پڑھیں گے. اگر یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، خیال ہے، شیطان کسی کا ہاتھ پکڑ کر گناہ نہیں کروا سکتا، صرف فقط وہ دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. اگر وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے تو آپ نے اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو یہ لا حول پڑھنا آپ کا شیطان کے اوپر گولی کی طرح لگے گا اور شیطان فوراً آپ سے دور بھاگ جائے گا، وہ گناہ کا خیال دل سے نکل جائے گا. لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں. نفس بعض گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس گناہ کو مستقل کر رہا ہے، لیکن جو ہے اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے اور مستقل اس میں بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو فرمایا کہ اس کا علاج لا حول سے نہیں ہوگا. تم 1,00,000 بھی لا حول ولا قوت پڑھو گے تو تمہارا یہ عادت نہیں چھوٹنے کی. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کا علاج ہمت سے کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ گناہ کا کام نہیں کرنا ہے، مجھے یہ غلطی نہیں کرنی ہے، مجھے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. جب ایسی کنڈیشن انسان کی ہو جاتی ہے کہ وہ گناہوں سے مقابلہ کرنے والا بن جاتا ہے اور شیطان کو پچھاڑ دیتا ہے تو پھر اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور ایسے نفس کے بارے میں آگے قرآن میں کیا کہا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف سے، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، یعنی تو رب سے راضی ہو گیا، رب تجھ سے راضی ہو گیا. فادخلی فی عبادی، پس میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. تو ہمیں اپنے نفس کو جو ہے نفس مطمئنہ بنانا ہے، ہمیں نفس امارہ سے پناہ چاہنی ہے. نفس امارہ سے جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے، اور جو ہے نفس لوامہ سے بھی توبہ کرنی ہے. اور اپنے نفس کو نفس مطمئنہ جب بنائیں گے تو انشاءاللہ پھر برائیوں کی طرف جو ہے خیال آئے گا، لیکن اس پر آپ عمل نہیں کریں گے، اس پر آپ عمل نہیں کریں گے. آپ جو ہے مقابلے سے، ہمت سے جو ہے شیطان کو پچھاڑ دیں گے. ایسے نفس کا اللہ کے یہاں اکرام ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے. تو میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، قلب کا جو تزکیہ ہمیں کرنا ہے کس طریقے سے کہ تمام برائیاں ہمارے دل سے، نفسانی خواہشات اور جو ہے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوتیں ہیں، نفرتیں، سب نکل جائیں. ہمارے لیے کیا ہے کہ من احب للہ، کہ ہم اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں، وابغض للہ، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھیں، ومنع للہ، کہ اللہ کے لیے کسی کو منع کرے، واعطى للہ، اللہ کے لیے کسی کو دے. یعنی سب کام اللہ کے لیے کرنا. ایسا نفس ہمارا ہو جائے، ایسا دل ہمارا ہو جائے کہ کس طریقے سے کہ محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے محبت کریں، کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، غیر اللہ کے لیے کچھ نہیں کرنا
ہے، بغض رکھنا ہے تو اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ازواج مطہرات میں سے ہے، یہ مدینے کے اندر تشریف فرما تھی، ابو سفیان کی بیٹی تھی، جو ابھی تک یہ ابو سفیان اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ کسی طریقے سے یہ مدینے پہنچے اور اپنی بیٹی سے ملنے کی ان کو خواہش ہو رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی سے ملاقات کروں۔ پوچھتے پوچھتے وہ جو ہے اس حجرے تک چلے گئے جہاں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر تھی۔ اللہ کے نبی کا بستر لگا ہوا تھا چارپائی کے اوپر۔ جیسے گھر میں داخل ہوئی، بیٹی کے گھر میں باپ آ رہا ہے، وہ خود ہی بستر پر بیٹھنے ہی والے تھے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بستر کو فولڈ کر دیا، ایک طرف رکھ دیا، کیونکہ ابو سفیان بھی بادشاہ رہے، کہنے لگے کہ مہمان کے آنے پر بستر کو بچھایا جاتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ بستر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، کہ کافر اور مشرک جو ہیں یہ نجس ہیں، اس پاک بستر پر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ بغض کس وجہ سے؟ اللہ کے لیے ہے۔ ایک باپ ہے لیکن اب جو ہے کیا ہے، اسلام کے مقابلے میں ہے، تو یہ بغض اللہ کے لیے ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک بیٹے تھے جو غزوہ بدر تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی ہے، یہ ان کے بیٹے صدیق اکبر کے بیٹے کفار کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اسی موقع پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے والد سے بات کر رہے تھے اسلام میں داخل ہونے کے بعد کہ ابا جان، یعنی کافی عرصے بعد کا یہ تذکرہ ہے کہ غزوہ بدر کے دن میری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آپ آئے تھے، لیکن میں نے یہ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا تھا کہ میرے ابو جان ہیں۔ صدیق اکبر تو کیونکہ اسلام کی طرف سے تھے اور وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، کئی مرتبہ میری تلوار کی زد کے اندر آپ آئے، میں نے یہ سمجھ کر اپنے ہاتھ کو روک لیا کہ میرے ابا جان ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ تو نے تو اپنے ہاتھ کو روک لیا تھا کہ واللہ اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا، میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا، کیونکہ تو اسلام کے خلاف آ رہا تھا۔ یہ بغض اور یہ عداوت کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ کے لیے کسی کو دینا، اللہ کے لیے کسی کو منع کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے، ایک حاکم وقت تھا، اس نے کسی امیر آدمی سے، ابو عمر یہ نام لکھا کتابوں کے اندر، اس سے کہا کہ بھائی کوئی مالدار آدمی تھا کہ کوئی رفاہی عام کا فلاحی کام ہونا ہے، اس کے اندر فنڈ کچھ ختم ہو رہا ہے، آپ اس میں کچھ تعاون فرمائیں۔ اس نے 2 لاکھ دینار ان کو دیے، 2 لاکھ دینار، یعنی کہ تعاون کیا اس کام کے اندر۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ اس کے بعد جو ہے اگلے روز اس نے اور لوگوں سے مطالبہ کیا کہ ماشاءاللہ فلاں آدمی نے بھی 2 لاکھ دینار اس کے اندر تعاون کیا ہے، آپ بھی تعاون فرمائے۔ یہ اس مجمع کے اندر موجود تھے، تو سارے لوگ انہیں رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، یار کتنا سخی آدمی ہے، اتنی بڑی رقم اللہ کے راستے کے اندر دی ہے، لیکن ان کو اپنے اوپر، اپنے نفس پر جو ہے اطمینان نہیں تھا کہ میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، ریاکاری، گھمٹ، تکبر میرے اندر نہ آ جائے۔ اسی مجمع کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے وہ پیسے اپنی والدہ کے مشورے کے بغیر آپ کو دے دیے تھے، لہٰذا میرے پیسے ریٹرن کر دیے جائیں، مجھے پیسے واپس کر دیے جائیں۔ اس کے بعد سب لوگوں نے انہیں غصے کی نگاہ سے دیکھا کہ کیسا خڑوس آدمی ہے، پیسے واپس لے لیے۔ جب مجمع ختم ہو گیا، سب چلے گئے، رات میں ہی واپس تشریف لائے، وہ دوبارہ پیسے ان کو دے کر چلے گئے کہ میں ہلاک ہونے سے بچ گیا، کہ آپ نے میری شہرت کر دی تھی۔ یعنی دینا بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے دینا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ میں تو اس کا ثواب رب سے چاہتا ہوں، لوگوں کی واہ واہ لوٹنے کے لیے میں نے پیسے نہیں دیے۔ تو ہمارا دینا بھی کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور نہ دینا بھی کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بادشاہ وقت اپنے وقت کے، لیکن ان کے گھر کی کنڈیشن اتنی، یعنی کہ اتنی خستہ حالت کی کنڈیشن تھی کہ ان کی بچی، ایک مرتبہ اپنی بچی کو آواز لگا رہے ہیں، وہ نہیں آ رہی ہے، تو بیوی سامنے آتی، بیوی کا نام فاطمہ لکھا ہے، کہ وہ بچی کہاں چلی گئی، کیوں نہیں آ رہی؟ کہ وہ دوسرے کمرے کے اندر اس کے کپڑے کا کوئی حصہ پھٹ گیا ہے، کپڑے اتار کر اس کو سی رہی ہے، اس کے پاس دوسرا لباس نہیں ہے، جب تک اس کو سی کے نہیں تمہارے سامنے کیسے آ سکتی ہے؟ یعنی بادشاہی وقت ہے، لیکن جو ہے گھر کے حالات کیسے ہیں کہ اپنے بچوں پر کہیں اللہ کے یہاں پکڑ میں نہ آ جائیں،
کہ کس طرح میں حساب دوں گا، کہ یہ نہ دینا، یہ روکنا اپنے گھر سے، یہ بھی اللہ کے لیے تھا۔ تو اس طرح کے واقعات ہے کہ من احب للہ، کہ ہم اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں۔ جو آدمی اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں بغیر کسی غرض و غایت کے، فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے اندر وہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ دو آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، عرش کے سائے میں اللہ اس کو جگہ دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمارا قلب جو ہے ایسا بن جائے کہ اس کے اندر رب سما جائے۔ رب کب آئے گا؟ جب تمام برائیاں اس کے اندر سے نکل جائیں گی، تب رب کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ رب جو ہے مومن کے دل کے اندر سماتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نفسانی خواہشات ہو، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، کسی گھر کے اندر جو ہے یعنی کہ بہت زیادہ پبلک ہو، کوئی وی آئی پی آدمی اس گھر کے اندر نہیں آئے گا۔ کسی وی آئی پی آدمی کو آپ کو لانا ہے تو الگ سے اس کا انتظام کرنا پڑے گا، اس کی سیکورٹی کرنی پڑے گی کہ انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ بھی جو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، ایسے گھر کے اندر، ایسے دل کے اندر نہیں سماتے جس کے اندر برائیاں ہو، خباثتیں ہو، نفرتیں ہو، عداوتیں ہو۔ تو ہمارا دل جو ہے جب پاک ہوگا، صاف ہوگا، جب یہ قلب سلیم بن جائے گا، سلامت والا دل بن جائے گا، جس کو قرآن نے کہا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تو ایسے قلب کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، انسان کا جب دل سنورتا ہے تو تمام اعمال سنور جاتے ہیں، اور انسان کا دل اگر بگڑا ہوا ہے تمام اعمال اس کے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، اپنے دل کو سنوارنا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے ہم ذکر اللہ کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کے اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، کسی اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، ان کے جو ہے ذکر سے، ان کی فیض و برکات سے استفادہ کریں، تو اس سے ہمارے دل کے اندر سے برائیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ تو سب کرے گا نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔